جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ ونستغفر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ کائنات ساری اللہ کی ہے، اور اس میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ما شاء اللہ کان، اللہ نے جو چاہا ہو گیا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اگر نقصان ہوا تو اللہ کی مرضی سے ہوا، نفع ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اولاد ہوئی اللہ کی مرضی سے ہوئی، نہیں ہو رہی اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے جو عارف ہوتے ہیں نا، عارف باللہ، اللہ والے جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی حال کے آنے پر پریشان نہیں ہوتے زیادہ۔ بشریت کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا رنج ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے یہ کیوں ہوا، ابھی تو میرے بیٹے کی شادی کی عمر تھی یہ کیوں فوت ہو گیا، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ یہ نہیں کہتے 20 سال شادی کو ہو گئے اولاد کیوں نہیں ہو رہی، آخر ڈاکٹروں کو چیک کروا دیے، علاج کروا دیے، وظیفے پڑھ لیے، آخر اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ عارف کبھی ایسے نہیں کہتا۔ عارف کیا کہتا ہے، ما شاء اللہ کان، اللہ نے جو چاہا ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دی، 86 سال ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی۔ عورت کے لیے بچہ جننے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد پھر وہ بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ 86 سال کے خود ہو گئے، اور عورت بھی اسی عمر کی، حضرت سارہ، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ نافرمانوں کو اتنے بچے دے دیے ہیں، مجھے ایک بھی نہیں دیا، اپنے خلیل کے ساتھ ایسے کر رہا ہے تو، کبھی نہیں کہا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، تینوں بیٹے اللہ نے واپس لے لیے۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو امید تھی کہ چلو اللہ ایک اور بیٹا دے دے گا۔ جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ایک امید ہو گئی، چلو ہمارا بھی نرینہ اولاد ہو گئی، نسل چلے گی، چونکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ابو جہل کہنے لگا بس اب محمد کی نسل نہیں چلے گی۔
جب ابو جہل نے یہ کہا اور اس کی تائید میں دوسرے کفار بھی یہ کہنے لگے بس اب محمد کی جڑ کٹ گئی اور محمد کی نسل نہیں چلے گی اور اس کا دین اس کی موت پہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک، اے نبی ہم نے آپ کو دیا الکوثر، کوثر، حوض کوثر دیا، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، ان کی باتوں سے ٹینشن نہ لیں، آپ کی نسل نہیں بند ہوگی، آپ کے دشمن کی نسل بند ہو جائے گی۔ حرمین شریفین جانا ہوتا ہے تو میں بہت پوچھتا ہوں وہاں کے بدوؤں سے، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کون کون سے قبیلے رہتے ہیں، تو بہت پوچھتا ہوں بدوؤں سے، بھئی کوئی ابو جہل کی اولاد کوئی ہے؟ تو آج تک کسی بدو نے نہیں بتایا کہ ابو جہل کی کوئی اولاد بچی، ابو جہل کی اولاد مٹ گئی، لیکن ہمارے محمد کی اولاد آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، ہمارے نبی کا نام آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ حضرت عبداللہ بھی لے لیے، جب آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ کی عمر 60 سال سے اوپر ہوئی، 60 سے بھی اوپر، تو آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا حضرت ابراہیم، یہ 60 کے بعد ہوئے ہیں، 18 مہینے کے ہوئے تو وہ بھی فوت ہو گئے، اب تو آگے اولاد نہیں ہونی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم حضور کی گود میں تھے، جب وہ فوت ہوئے تو حضور کی گود میں تھے اور آپ کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضور یہ کیا آنسو بہ رہے ہیں؟ تو فرمایا عبد الرحمن اے عوف کے بیٹے، یہ منع نہیں ہے، یہ رحمت ہے جو نکل رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، اے ابراہیم میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل تیری جدائی میں غمگین ہے، لیکن میں اپنی زبان سے وہ کہوں گا جس میں اللہ کی رضا ہو۔ دنیا میں جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو کرے گا اللہ کرے گا، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چاہوں کروں، میری مرضی ہے، کیونکہ ملک ہے ہی میرا، زمین ہے ہی میری، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، مشرقین کا رب بھی میں، مغربین کا رب بھی میں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے اس رب کی جو سارے مشرقوں کا رب ہے، سارے مغربوں کا رب ہے، ساری دنیا اللہ کی ہے، صرف مشرق مغرب نہیں، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، عرش بھی اللہ کا، فرش بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، اور آسمان کے ستارے سیارے اور کہکشائیں یہ بھی اللہ کی، پہاڑ بھی اللہ کے، پتھر بھی اللہ کے، سمندر بھی اللہ کے، بادل بھی اللہ کے، جنگل بھی اللہ کے، صحرا بھی اللہ کے، دیہات بھی اللہ کے، شہر بھی اللہ کے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف میرا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، صرف میرا ہے جو کچھ ہے زمین میں، صرف میرا ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، اور صرف میرا ہے وہ جو زمین کے نیچے ہے، یہ سب میرا ہے۔ اب جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا تو اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہوگا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. دنیا میں کتنے جنگل ہیں، ان جنگلوں میں کتنے درخت ہیں، کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ جتنے آسمان کے ستارے اتنے درخت ہوں گے. پھر ان درختوں میں ایک ایک درخت میں کتنی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں کتنے پتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری ہوئے زمین کے کسی جنگل کے کسی درخت کی کسی شاخ سے ایک پتا بھی ٹوٹ کے گرتا ہے نہ مجھے پتہ چلتا ہے. ایسا باخبر، ایسا جاننے والا، ایسا سننے والا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر آپ زور سے اللہ کو پکاریں گے اللہ سنے گا، آہستہ پکاریں گے نا اللہ وہ بھی سنے گا. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سر کہتے ہیں اس فریاد کو جو آہستہ چپکے چپکے کی جائے، اس کو کہتے ہیں سر. اور اخفا اس فریاد کو کہتے ہیں جو ابھی آپ پکار نہیں گئے. ابھی تو 2026 چل رہا ہے نا، 2028 میں جو آپ نے اللہ کو پکارنا ہے نا، ابھی آپ کی زبان میں بھی نہیں آیا، آپ کے دل دماغ اور خیال میں بھی نہیں آیا، اللہ ابھی سے اس کو بھی جانتا ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا يَخْفَى. اللہ سر کو بھی جانتا ہے، اللہ اخفا کو بھی جانتا ہے، اللہ زبان سے نکلے ہوئے بولوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ہاتھوں سے نکلے ہوئے کاموں کو بھی جانتا ہے، اللہ اٹھنے والے قدم بھی جانتا ہے، اللہ دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، اللہ ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی دل میں نہیں آئے، آئندہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ کا کتنا کنٹرول ہے پوری دنیا پہ. کہتے ہیں ساری دنیا پہ یہودی لابی کا کنٹرول ہے. ساری دنیا پہ سب یہودی لابی کا کنٹرول ہے. ساری دنیا میں انہوں نے ایسا سیٹلائٹ سسٹم بنا دیا ہے، سب پتہ ہے کہ پاکستان والے کیا کر رہے ہیں، سعودی عرب والے کیا کر رہے ہیں، اور فلسطین غزہ والے کیا کر رہے ہیں، ترکی والے کیا کر رہے ہیں، افغانستان ایران والے کیا کر رہے ہیں، ملیشیا والے کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ایسا سیٹلائٹ سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے کہ پوری دنیا کی وہ کہتے ہیں ہم خبر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خبر رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنی ہمارا اللہ خبر رکھتا ہے نا اتنی خبر دنیا کی کوئی مخلوق رکھ ہی نہیں سکتی. وہ چاہے اس سے زیادہ سیکیورٹی سسٹم بنائے، چاہے اس سے زیادہ جاسوسی کا نظام بنائے، لیکن اللہ کی تدبیر کو کوئی فیل نہیں کر سکتا. اللہ جسے چھپائے اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ جسے ظاہر کرے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا، اللہ جسے رسوا کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ جسے رسوا کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. ہمارے نبی مکے سے نکلے ہیں مدینے کے لیے، لیکن آپ حکمت عملی کے طور پر آپ نے مکے سے نکل کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر، اس کی غار تھی، اس میں جا کے 3 دن روپوشی کے گزارے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے. اس زمانے میں چونکہ یہ ٹائلیں نہیں تھیں، کچے راستے تھے، تو ایسے لوگ اس زمانے میں پائے جاتے تھے جو پیروں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، پیروں کے نشانوں سے اگلے کو پکڑ لیتے تھے. انہوں نے ایک ایسے شخص کو بلایا، قیافہ شناس کو، پیری کو بلایا. اس نے پیروں کو دیکھتے 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 غار ثور پہ پہنچ گیا. اب غار ثور پہ وہ بھی پہنچا ہوا ہے، اس کے ساتھ قریش مکہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے یہاں تک تو پاؤں آئے ہیں، آگے وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے، ہوا سے کہتے پاؤں کے نشانی مٹا دیتے، تو کہا جاتا بھئی پاؤں کے نشانی نہیں ملے اس لیے پکڑ ہی نہیں سکے. اللہ نے پاؤں کے نشان بھی ان کو دلوا دیے اور چڑھا کے غار ثور کے منہ پہ بھی کھڑا کر دیا، لیکن آگے ان کو ہمت نہ ہوئی کہ غار میں گھس کے اندر جا کے حضور کو دیکھ سکیں، اس لیے کہ جب اللہ کسی کا محافظ ہو تو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. چنانچہ جب یہ غار کے منہ پہ پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق چپکے سے حضور کے کان میں کہنے لگے، حضور یہ تو باہر آ گئے،
لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. حضور یہ یہاں تک تو پہنچ گئے، اب اگر یہ تھوڑا سا جھک بھی لیں گے تو پھر تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ پھر تو ہمیں قتل کر دیں گے. آپ نے بڑے اطمینان سے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی اور فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا؟ ہم دو تھوڑی ہیں، ہم تو تین ہیں. ہم دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں، اور تیسرا اللہ ہے. اور جن کا پارٹنر اللہ ہو جائے، جن کا ساتھی اللہ ہو جائے، جن کا گارڈ اللہ ہو جائے، جن کا محافظ اللہ ہو جائے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس پوری کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. لہذا اس دنیا میں رہنے والے کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے، اس لیے کہ اللہ کو ناراض کرے گا تو پھر اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا تو پھر اللہ پریشانیاں بھیجے گا. تو ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی فوجیں اور ساری دنیا کا مال پیسہ آپ پر آئی ہوئی پریشانی کو آپ سے دور نہیں کر سکتا. عام طور پہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ جنت بنانے کے لیے تو دین پہ چلنا ہے، دنیا بنانے کے لیے دنیا بنانی ہے. یہ عام نظریہ ہے. جنت بنانے کے لیے تو بھائی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، گالیاں نہ دو، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، گھر میں اچھے طریقے سے رہو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، کسی سے لڑائی نہ کرو، کسی سے قطع تعلقی نہ کرو. یہ سارے کام کرو تاکہ جنت ملے. باقی دنیا بنانے کے لیے تو پھر پیسہ چاہیے. عام طور پہ یہ نظریہ ہے، جبکہ یہ نظریہ قرآن سے میل نہیں کھاتا. قرآن سے ٹکراؤ ہے اس نظریے کا. قرآن جو نظریہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا وہ کامیاب ہو گیا. اب غور کرے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا انداز اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یفز فوزا عظیما. عبارت یہ بنتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یفز فوزا عظیما. عبارت یہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عبارت نہیں لائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یفز کی بجائے فاز لگا دیا اور فاز کے ساتھ قد بھی لگا دیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے نبی کی مانی، شک نہ کرنا وہ کامیاب ہوگا نہیں، وہ کامیاب ہو گیا. ہوگا نہیں، ہو گیا. فقد فاز، ہوگا نہیں، پکی بات ہے وہ ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول کی ماننے اور کامیابی کے بیچ میں کوئی اسپیس نہیں ہے. ادھر یہ ہوتا ہے نا ادھر وہ ہو جاتا ہے. جیسے سورج کے نکلنے اور دن کے آنے میں کوئی اسپیس نہیں ہوتا. سورج نکلتا ہے اور دن آتا ہے، ساتھ ساتھ ہوتا ہے. سورج ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے، ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی کامیابی آتی ہے. اس میں کوئی اسپیس اور فصل نہیں ہوتا. آج ہم مسلمانوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا شروع کیا ہوا ہے. دنیا بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. کتنی حماقت ہے. جس کی دھرتی پہ آپ رہتے ہیں اس سے آپ بگاڑ رہے ہیں اور اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، جبکہ بنانا بگاڑنا اس کے قبضے میں. کسی علاقے کے خان کے ساتھ بگاڑنے کے بعد انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. کسی علاقے کے ایم پی اور ایم ایل اے کے ساتھ بگاڑنے کے ساتھ انسان کتنا پریشان ہوتا ہے.
کسی علاقے کے بدماش کے ساتھ پنگا لینے اور اس کے ساتھ بگاڑنے سے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. وہ آئے دن پرچیاں بھیجتا ہے, دھمکیاں بھیجتا ہے, تیرا یہ کر دیں گے, تیرا وہ کر دیں گے. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کسی بدماش سے انبن ہو جائے تو وہ آئے دن دھمکیاں بھیجتا ہے, خیال سے رہنا, تیرا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, سنبھل کے رہنا, تیرا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بدماشوں سے ہم بنا کے رکھتے ہیں, خانوں سے ہم بنا کے رکھتے ہیں, سیاستدانوں سے ہم بنا کے رکھتے ہیں, پیسے والوں سے بنا کے رکھتے ہیں. ایک اللہ ہی ہے جس سے بگاڑتے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہمارا نفع ہے, جس کے ہاتھ میں ہمارا نقصان ہے, جس کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے, جس کے ہاتھ میں ہماری ذلت ہے. قل, اے نبی کہے کیا, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے میرے نبی کہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کرے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, یرحم من یشاء ویعذب من یشاء ویفعل اللہ ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو چاہے کرے, مرضی تو اس کی چل رہی ہے, اللہ کی مرضی چل رہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی. تبلیغ والے کہتے ہیں نا کسی سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ سب بتائیں. یہ کہتے ہوئے ہچکچائیں نہیں. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, کسی سے نہیں ہوتا. کسی سے نہیں ہوتا. نہ بادشاہ سے ہوتا ہے, نہ وزیر سے ہوتا ہے, نہ کسی بڑے خان سے ہوتا ہے, نہ کسی زمیندار اور پیسے والے سے ہوتا ہے, نہ کسی ایم پی اور ایم این اے سے ہوتا ہے. کسی سے نہیں ہوتا, صرف ایک سے ہوتا ہے, اس کا نام اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کہو تمہارا معبود صرف ایک ہے, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. اے نبی آپ بتائیں کہ اس ساری کائنات کا مالک اور خالق اور اس کا کرنے والا دھرنے والا اکیلا اللہ ہے, اور وہ ہر وقت اپنے سارے ملک پہ نظر رکھے ہوئے, اس لیے کہ اسے نیند بھی نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی. گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول میں ہوتی ہے نا, اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. سواریوں کو تو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ادھر موڑے اور ادھر موڑے, وہ تو ڈرائیور کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے, اس لیے کہ اسٹیئرنگ اس کے پاس ہوتا ہے. لیکن اگر ڈرائیور کو آنکھ لگ جائے پھر گاڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اور اگر ڈرائیور کو اونگ بھی آ جائے تو بھی گاڑی اپنے راستے سے ٹریک سے ہٹ سکتی ہے. اللہ وہ بادشاہ ہے, ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے, ساری دنیا کا کنٹرول اس کے پاس ہے, اور ایک لمحے ایک پلک جھپک کے برابر بھی اس کے ملک میں کسی اور کا کنٹرول نہیں آتا, اس لیے کہ وہ زندہ ہے, وہ قائم ہے, اسے نیند بھی نہیں آتی, اسے اونگ بھی نہیں آتی. چیک بک باپ کے پاس ہے, چیک بک جس پہ لکھ کے پیسے نکالتے ہیں نا, چیک بک باپ کے پاس ہے, جب چاہتا ہے پیسے نکالتا ہے بینک سے. لیکن ایک دن باپ سویا ہوا تھا, بچے نے چیک بک نکالا اور باپ کا سائن اس کو آتا تھا, کر کے اس نے پیسے نکلوا لیے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ باپ سو گیا. اب اللہ سوتا ہی نہیں,
ایک دکان باپ کی ہے، باپ مر گیا، بیٹے نے سنبھال لی، پہلے باپ کی چلتی تھی اب بیٹے کی چل رہی ہے۔ اللہ مرتا ہی نہیں، اللہ ہمیشہ سے زندہ، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ موت سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے، کمزور پڑ جانے سے پاک ہے، عاجز آ جانے سے پاک ہے، ہار جانے سے پاک ہے، پوری کائنات پہ اس کا ہر وقت کنٹرول ہے۔ تو اس کو ساتھ لیے بغیر کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے؟ اور اس سے بگاڑ کر کوئی اس دنیا میں سکون سے جی سکتا ہے؟ یہ کتنی آسان سی بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ بھائی یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ سے بگاڑنا نہیں ہے۔ بھائی کتنی آسان سی بات ہے۔ جماعت میں جاتے تو امیر صاحب رائے لیتے ہیں، سارے ساتھیوں کی رائے ہوتی ہے کہ جی ٹرین میں چلے۔ امیر صاحب کہتے ہیں بھی ٹرین کا کرایہ آج کل زیادہ ہے، ہم تو بس میں جائیں گے، اور وہ بھی نان اے سی، اور وہ بھی چھکڑا لوکل بس۔ اب ساتھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یار امیر صاحب کو کوئی کہے نا، یار مولانا صاحب آپ امیر صاحب سے بات کریں نا، کہ یار امیر صاحب سے کون بات کرے، امیر صاحب خواہ خواہ ناراض ہو جائیں گے، میں تو بات نہیں کرتا، خواہ خواہ میں کوئی بات کروں گا پھر امیر صاحب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، میرے دشمن ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جماعت میں نکلے ہوئے امیر سے نہیں بگاڑ سکتے، علاقے میں رہتے علاقے کے کونسلر سے نہیں بگاڑ سکتے، چیئرمین سے نہیں بگاڑ سکتے، بلدیہ کے کسی عام آدمی سے نہیں بگاڑ سکتے۔ ایم پی اور ایم اے میں تو بڑی چیز ہے، ان سے تو کوئی بھی نہیں بگاڑتا۔ یہ کیسے دنیا کے نادان لوگ ہیں جو دھرتی پہ رہتے ہوئے اس دھرتی کے خالق اور مالک سے بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو نہیں بگاڑ رہے، نہیں، جب آپ اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے تو یہ بگاڑنا ہی تو ہے۔ جب آپ گزرتی عورت کو گھور گھور کے دیکھتے، یہ اللہ سے بگاڑنا ہی تو ہے۔ جب آپ فیس بک اور یوٹیوب لے کے بیٹھ جاتے اور ٹک ٹاک لے کے بیٹھ جاتے اور اس میں گانے بھی سنتے، فلمیں بھی دیکھتے، غیر محرم عورتوں کو بھی دیکھتے، ننگی تصویریں بھی دیکھ رہے ہوتے، تو یہ اللہ سے بگاڑنا ہی تو ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے، اوروں کی غیبت کرتے، بیوی کی بے عزتی کرتے، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے، ماں باپ کو دھمکیاں دیتے، پڑوسی کو ستاتے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے، داڑھی منڈاتے، یہ حضور کی مستقل سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آپ داڑھی پہ کینچی لگاتے، داڑھی کو اس طرح سے منڈاتے، تو یہ اللہ ہی سے تو بگاڑ رہے اور کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے بگاڑنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ گن لے کے آسمان کی طرف گولیاں مارنا شروع کر دیں کہ اللہ کو مارنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ سے بگاڑنا تھوڑی ہے، یہ اللہ سے بگاڑنا ہے کہ اللہ نے داڑھی رکھنے کو کہا، آپ منڈا رہے، اللہ نے جھوٹ سے روکا، آپ بول رہے، اللہ نے کمزوروں پہ رحم کرنے کو کہا، آپ کمزوروں کو دبا کے رکھتے۔ اللہ نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، آپ روزانہ تھوڑی تھوڑی بات پہ بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں کیے، چائے پھیکی بنا دی، سالن میں نمک ڈال دیا، سالن میں مرچیں زیادہ ڈال دی، روٹی کچی پکا دی، اس پہ بیوی کی بے عزتی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ برداشت کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ سے بگاڑنا ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اللہ نے کہا اپنے بچوں کو نیک بناؤ، آپ نے نیک بنانے کی بجائے بچے کو امیر بنانے میں لگا دیا کہ بچہ امیر بن جائے، چاہے بے دین ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے کہا اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھو، آپ نے ان کو خود مختار بنانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی میں بھیج دیا، اور وہ جا کے لڑکے لڑکی کٹھے بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ سے بگاڑنا ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اللہ حضور کی بیویوں سے کہہ رہے، حضور کی بیٹیوں سے کہہ رہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، یہ ساری دنیا کے انسانوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیٹیاں ساری دنیا کے انسانوں کی مائیں ہیں، ان سے اللہ کہہ رہے اگر تمہیں بامر مجبوری کسی محرم مرد سے بات کرنی پڑے تو پردے کے پیچھے کرو، اور اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو، سختی سے بات کرو۔
اگر تم لچک سے بات کرو گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں شہوت کا مرض ہوگا نا وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا. یہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اما عائشہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت حفصہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت جویریہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت ام سلمہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت زینب بنت خزیمہ سے، حضرت زینب بنت جحش سے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت سودا سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آواز میں لچک ہوئی نا تو جس کا دل خراب ہے نا وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا. جب حضور کی بیویوں کی آواز میں لچک سے اس زمانے کے مسلمان جن کو صحابہ کہتے ہیں دل کے مائل ہونے کا اندیشہ ہے، تو بتائیے آج کے زمانے کی لڑکی اور آج کے زمانے کا لڑکا جب اس کے پاس بیٹھے گا، ایک کرسی پہ لڑکا بیٹھے گا، ایک کرسی پہ لڑکی بیٹھے گی، اور آپس میں گپے لگائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے کوشچن کریں گے، تو ان کا ایمان کہاں بچے گا؟ یہ اللہ سے بگاڑنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ کہا اور ہم کچھ کر رہے ہیں. اور آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجز میں جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی انگریز نہیں ہے، یہ سارے ہی پختونوں کے بچے اور بچیاں ہیں. اب ہم اللہ سے بگاڑنے پہ آ گئے. جب بگاڑنے پہ آ گئے تو پھر اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتا ہے، پکڑ بھیجتا ہے. کیسے بھیجتا ہے؟ کبھی سیلاب بھیج دیتا ہے، کبھی آندھی بھیج دیتا ہے، کبھی بارشیں بھیج کے ہماری فصلوں کو برباد کر دیتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے؟ ہم پہ مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، کبھی لاک ڈاؤن کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، کبھی باپ کے بچے باپ کے خلاف کھڑے کر دیتا ہے، کبھی بیوی کو خاوند کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، کبھی خاوند کو بیوی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، کبھی بھائی بھائی کی آپس میں دشمنی ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی کے لیے گنے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور زندگی کا سکون چھین لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ رش جس ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے نا، گردے کے ڈاکٹر الگ ہیں، معدے کے الگ ہیں، دماغ کے الگ ہیں، اور دل کے الگ ہیں، اور شوگر کے الگ ہیں، بلڈ پریشر کے الگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مرض ہیں ان سب کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ ڈاکٹروں سے بچائے، ہسپتالوں سے بچائے، عدالتوں سے بچائے، جیلوں سے بچائے، مالداروں کے دروازوں پہ محتاج بن کے جانے سے بچائے. تو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس سے جو رش ہے نا جن ڈاکٹروں کے پاس، وہ دماغی مریض ہیں، نفسیاتی ماہر نفسیات. سب سے زیادہ رش ان کے پاس ہوتا ہے. نوجوان لڑکا اور دماغ کام نہیں کر رہا، ماں باپ ہاتھ سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ جی اس کو دیکھیں اس کو کیا ہو گیا ہے. رات کو سوتا بھی نہیں ہے، ہنستا بھی نہیں ہے، سارا دن روتا رہتا ہے، ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے میں اوپر کی منزل سے چھلانگ مار دوں گا، کبھی کہتا ہے میں دریا میں چھلانگ مار دوں گا، کبھی کہتا ہے اپنے آپ کو گولی مار دوں گا. دیکھیں اس کو کیا ہو گیا ہے. یہ ایک نہیں، آپ کے ملک میں ایسے لاکھوں قصے ہیں، لاکھوں کیسز ہیں ایسے. یہ اللہ سے بگاڑنے کا نتیجہ ہے. اللہ سے بگڑی نہ ہو تو پھر بے سکونی کیوں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو تم اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو، دل کو دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. اور دل کو سکون تو ملتا ہی صرف اللہ کو یاد کرنے سے، اور کسی راستے سے نہیں ملتا. ہمارے نوجوان اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارا دن جو میوزک سنے گا اس کا دل اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ سارا دن جو لڑکیوں سے باتیں کرے گا اس کا دل اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ سارا دن جو فلمیں اور ڈرامے دیکھے گا اور ٹک ٹاک پہ آئی ہوئی بے حیائی دیکھے گا اس کا دل اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ اس کا دل تو مر گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. کامیابی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے پروردگار کی مان کے زندگی گزارنے والے بن جائیں. ایک چھوٹا سا ملازم ہوتا ہے، جب وہ دفتر آتا ہے تو اپنے باس کے سامنے ہر بات میں جی سر جی سر جی سر، سنا ہے کہ نہیں سنا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، جی سر جی سر جی سر، گیٹ بند کرو جی سر، گیٹ کھولو جی سر، پانی لے آؤ جی سر، یہ اس کو دے آؤ جی سر. اتنی تسبیح پڑھتا ہے جی سر کی، اتنی تسبیح پڑھتا ہے، اتنی تسبیح پڑھتا ہے کہ اتنی تسبیح اللہ کی اگر پڑھے تو ولی بن جائے. چند ہزار تنخواہ لے کر ایک انسان اپنے ہی جیسے پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسان کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے جی سر کر رہا ہوں، اور وہ ذات جس نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، وجود دیا، گندے قطرے سے ایسی خوبصورت شکل بنائی، ہمارے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو کھڑا کیا، سورج کو بھیجا تاکہ دن سے نفع اٹھائے، رات کو بھیجا تاکہ اندھیرے سے فائدہ اٹھائے، اور ہمیں غلے دیے، پانی دیا، اور کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. وہ اللہ ہمیں پکارے اور ہم کہیں ٹائم نہیں ہے، تو یہ ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہاں بھی تو جی سر کہیں، اذان ہوتے ہی جی اللہ میں آ رہا ہوں. یا من اذا دعاہ العبید ادا ولبا واذا دعاہ الجلیل اعرض ونعا. حدیث قدسی ہے، اے وہ شخص جب اسے بندے بلاتے ہیں تو لبیک کہتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اسے جلیل بلائے، جلال والا اللہ بلائے تو وہ منہ موڑتا ہے، سستی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے. اے وہ بندے جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، ان اتیتنی قبلتک، تو جب کبھی بھی آئے گا میں یہ نہیں کہوں گا تو ایسا ہے ویسا ہے، میں فوراً تجھے قبول کر لوں گا. تو ایسا ہے نا، اب بھی اگر تو آ گیا تو میں یہ نہیں کہوں گا بہت دیر سے آئے ہو دفع ہو جاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا شکر ہے آئے تو صحیح. اللہ کتنا کریم ہے. تو ہم سب نیت کریں اللہ کی ماننی ہے. کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بھائی، نقصان ہے. یہ دماغ سے نکالے اللہ غفور الرحیم ہے، اور پھر دھڑا دھڑ نافرمانیاں کیے جائیں، نکالے اپنے دماغ سے. اللہ کی ماننی ہے، بندے ہیں ہم، وہ ہمارا مالک ہے، معبود ہے. چھوٹے چھوٹے انسانوں کی مانتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی نہیں مان رہے، اور اپنی زندگی کا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے گریز کریں. خود بھی داڑیاں رکھیں، سب کو کہیں بیٹا مسلمان کی شکل بناؤ. یہ تم نے کس کی شکل بنائی ہے؟ مسلمان بے داڑھی نہیں ہوتا. حضرت آدم بے داڑھی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام بے داڑھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے داڑھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پوری داڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری داڑھی، آپ کے محمد مصطفیٰ کی پوری داڑھی، سیدنا صدیق اکبر کی پوری داڑھی، سیدنا عمر فاروق کی پوری داڑھی، سیدنا عثمان ذو النورین کی پوری داڑھی، سیدنا علی کی پوری داڑھی، امام حسن کی داڑھی پوری، امام حسین کی داڑھی پوری. تو ہم کس کے پیچھے ہیں؟ اس سمجھائیں اپنے نوجوانوں کو، بے حس نہ بنے کہ جو چاہے کرے، ہمیں اس سے کیا. بے حس نہ بنے، پگڑی کو رواج دے. یہ آپ کے نبی کی مستقل سنت ہے. یہ نہیں کہ آپ اکثر نہیں پہنتے تھے، کبھی کبھی پہن لیتے تھے. یہ ہمارے نبی نے مستقل پہنی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد نے بھی مستقل پہنی ہے. یہ تو ابھی 40 سال ہوئے کہ لوگوں نے پگڑیاں اتارنا شروع کرتے کرتے اب ٹوپیاں نہیں اتر گئی.
ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے ہیں، ہمیں واپسی کی ضرورت ہے، ہم واپس لوٹیں، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑو اللہ کی طرف. دوڑنے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے. اگر ہم شروع سے ہی صحیح ہوتے تو پھر تو دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو اپنی رفتار سے جانا کافی تھا. اب چونکہ گاڑی کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نکلے ہی دیر سے ہیں، لہٰذا اب ہمیں دوڑ لگانی ہے. مثلا فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اللہ کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں کی طرف دوڑو، اللہ کے دین کی طرف دوڑو. کیا مطلب اللہ کے دین کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب؟ مسجد میں دوڑ کے آؤ نہیں، اب سستی مت کرو، فوراً اللہ کے حقوق پورے کرو، فوراً اللہ کے نبی کے حقوق پورے کرو. داڑیاں منڈائی ہیں، فوراً نیت کرو اب داڑھی رکھنی ہے. جھوٹ بولتے رہے، فوراً نیت کرے یہ ہے دوڑ، فوراً نیت کرے کہ اب نہیں بولنا. فلمیں دیکھتے رہے، فوراً نیت کرے اب نہیں دیکھنی. غلط کام کرتے رہے، فوراً نیت کرے اب نہیں کرنے غلط کام. گھر میں لڑائی کرتے رہے، بیوی کی بےعزتی کرتے رہے، ماں باپ کی بے حرمتی کرتے رہے، فوراً نیت کرے کہ اب نہیں کرنا، اور گھر جا کے سب سے معافی مانگ لے. بیوی سے بھی معافی مانگے، ماں سے بھی معافی مانگے، باپ سے بھی معافی مانگے. یہ ہے دوڑو. تو سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اپنے نبی کی سنت کو عام کریں گے. ایسے کون ہیں جو مرتے دم تک کبھی داڑھی کو نہ کاٹیں گے نہ منڈائیں گے؟ سب نے نیت کر لی نا. یہ مولوی کا گیٹ اپ نہیں ہے، یہ آپ کے نبی کا گیٹ اپ ہے. یہ ایک ذہن بن گیا ہے نا، کوئی داڑھی رکھے تو ماشاءاللہ مولوی ہو گیا ہے. مولوی نہیں ہوا، یہ نبی کا غلام ہو گیا ہے. ہم غلط کام کرتے ہیں لیکن خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. غلط کام کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں؟ خوبصورت طریقے سے. مذاق اڑاتے ہیں داڑھی کا لیکن حضور کے نام سے نہیں، مولوی کے نام سے. غلط کر رہے ہیں لیکن خوبصورت طریقے سے. کہتے ہیں لکھنؤ کے جو لوگ ہیں نا، لکھنؤ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بڑی، ان کی زبان بڑی خوبصورت ہے. تو دو لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو ہمارے ہاں لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو تو گالیاں دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. تو ایک لکھنؤ کے لڑکے کی دوسرے لڑکے سے لڑائی ہو گئی. تو اس نے لڑائی میں غصے میں کہا اگر آپ نے آئندہ مجھے مارا نا تو میں آپ کی والدہ محترمہ کی شان میں گستاخی کر دوں گا. گالی تو دے رہا ہے لیکن خوبصورت الفصاحت کے ساتھ گالی دے رہا ہے. گالی دے رہا ہے لیکن فصاحت کے ساتھ. تو ہم بھی حضور کی سنت کی بے حرمتی کرتے ہیں لیکن حضور کا نام ہٹا کے مولوی کا لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.